اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو ایوری ون۔ میں آپ کی میزبان شفا زہرا آپ کا استقبال کرتی ہوں اپنے اس پروگرام میں کہ جس کا ٹائٹل ہے اسلام کی عظیم خواتین۔ خداوند عالم قرآن مجید میں سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں اس طرح سے گویا سخن ہو رہا ہے کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اس کے بعد ہم نے تمہارے درمیان قبیلے بنا دیے تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو اور پہچانے جاؤ، اور اللہ کے نزدیک سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو جتنا زیادہ صاحب تقوی ہے۔ ناظرین محترم، قرآن مجید کی اس آیت نے اس دنیا میں اور اس سوسائٹی میں ہو رہے تمام طرح کے ڈسکریمنیشن کو رد کر دیا۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ اس معاشرے میں جو بیس لیس اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں کہ مرد افضل ہے یا عورت افضل ہے، تو اس آیت نے اس چیز کو ختم کر دیا، اور قیامت تک کے لیے اس آیت نے ایک میسج دے دیا کہ دیکھو، نہ مرد ہونے کی بنا پر، نہ عورت ہونے کی بنا پر، نہ کالا ہونے کی بنا پر، نہ گورا ہونے کی بنا پر، نہ کسی اسپیشل نیشنلٹی کی ہونے کی بنا پر کوئی اللہ کے نزدیک برتر ہو سکتا ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک سب سے برتر وہی ہو سکتا ہے کہ جو جتنا زیادہ صاحب تقوی ہو، جو جتنا زیادہ اپنے خدا کی فرما برداری کرنے والا ہو، یعنی جو جتنا زیادہ اوبیڈینٹ ہو۔ ناظرین محترم، اب جیسا کہ ہماری یہ پروگرام بیسڈ ہے خواتین کے اوپر، تو اس سے پہلے کہ اس مرحلے میں ہم اور آگے بڑھیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ خود خواتین کی اہمیت اور منزلت اور ان کا مرتبہ کیا ہے، کیونکہ جب تک کسی چیز کو ہم ڈیفائن یا ڈسکرائب کرنا چاہیں گے، لیکن اگر اس سے پہلے ہمیں اس کی پوزیشن کا علم نہیں ہوگا تو پھر اس کو ڈیفائن یا ڈسکرائب کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ جانیں کہ خود عورت کیا ہے، عورت کا وقار کیا ہے، عورت کی عزت کیا ہے، عورت کے رائٹس کیا ہیں۔ ان تمام باتوں کو جان لینا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ عورت خداوند عالم کے نزدیک اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ خداوند عالم نے ایک پورا سورہ صرف عورت کے نام پر کر دیا، سورہ نساء۔ اگر آپ روایات پر نگاہ کریں تو نہ جانے کتنی روایات ہیں جو عورت کے حق میں بیان ہوئی ہیں۔ تو اسلام نے عورت کو اتنی رسپیکٹ، اتنے رائٹس دیے ہیں جو دنیا کا کوئی اور مذہب نہیں دے سکا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج بھی عورتوں پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جاتے ہیں، طرح طرح کے ظلم ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مردی معاشرہ ہے، اٹس اے مین سوسائٹی۔ یہاں پر مردوں کی حکومت چلتی ہے اور مرد عورتوں پر ظلم کرتے ہیں۔ سچ ہے یہ بات، یہ چیز ہوتی ہے کہ عورتوں پر ظلم ہوتا ہے، اور بہت 1400 سال پہلے بھی بہت ظلم و ستم ہوتے تھے، لیکن ایک اور ظلم ہے جو کہ سب سے بڑا ظلم ہے، جو عورت نے آ کر خود اپنی ذات پر کیا۔ وہ کون سا ظلم ہے؟ وہ ظلم یہ ہے کہ جو عورت نے خود اپنی ذات پر کیا، وہ یہ کہ عورت نے خود ہی نہیں سمجھا کہ وہ کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ اور جب عورت نے اس چیز کو نہیں سمجھا تو ظاہر سی بات ہے مردوں نے اپنے سوسائٹی میں ڈومیننسی حاصل کر لی۔ تو اب اگر ہم کوئی ایسا معاشرہ دیکھ رہے ہیں جہاں پر مردوں نے ڈومیننسی حاصل کر رکھی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مردوں نے یہ ماحول بنا کر رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے کی عورتیں سوئی ہوئی ہیں، اس معاشرے کی عورتیں سست ہیں، انہوں نے کبھی چاہا ہی نہیں کہ میں اٹھوں، میں دیکھوں کہ میرا مقام کیا ہے، میری منزلت کیا ہے، میرے رائٹس کیا ہیں، میرا رتبہ کیا ہے، انہوں نے کبھی نہیں چاہا۔ اور یہ کس لیے انہوں نے نہیں چاہا؟ کیونکہ ان کے اندر اویئرنیس نہیں ہے، ان کے اندر آگاہی نہیں ہے، اور جب انسان کے اندر آگاہی نہیں ہوتی ہے تو وہ غافل ہو جاتا ہے۔ اور جب ہمارے اس سوسائٹی کی عورتیں جب غافل ہو گئیں تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا، اور یہی نکل کر ہمیشہ سامنے آتا ہے کہ پھر ایک عورت سامنے آتی ہے اور لوگوں کے سامنے رائٹس آف ویمن کا نعرہ بلند کرتی ہے، اور ہم کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم وہاں پر کچھ نہیں بولتے ہیں، بلکہ اس کی باتوں کو سن رہے ہوتے ہیں، اور بہت سی خواتین اس کے نقش قدم پر چلنے بھی لگتی ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ جو ایک عورت رائٹس آف ویمن کا نعرہ بلند کر رہی ہے، ان کا منبع کیا ہے،
ان کا معیار کیا ہے، ان کے مقاصد کیا ہیں، ان کا سینٹر کیا ہے۔ کبھی یہ کیوں نہیں ہوتا کہ ایک باعفت اور باوقار عورت کھڑی ہو جائے اور رائٹس آف ویمن کا نعرہ بلند کرے؟ نہیں، یہ ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی اسوے موجود نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی رول ماڈل موجود نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ ہمارے پاس جیسے رول ماڈلز موجود ہیں ایسے رول ماڈل کسی اور کے پاس موجود نہیں ہیں۔ لیکن اب آ کر ذرا یہ دیکھیں کہ ہم ان رول ماڈلز کا کرتے کیا ہیں، ہم ان رول ماڈل سے استفادہ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ آج کے زمانے کی حقیقت ہے کہ ہم ان رول ماڈل، ان اسووں کا یہ کرتے ہیں کہ فضائل، مصائب اور نتیجہ کیا کہ ہمیں ثواب مل گیا۔ موسٹلی یہی ہوتا ہے۔ جنرلی جناب سیدہ کو کیا کہا جاتا ہے کہ وہ خاتون جنت ہیں، یعنی ظاہراً جنت کی چابی ان کے ہاتھ میں ہے، تو ہم جتنا زیادہ ان کا ذکر کریں گے اتنا جلدی جنت ہمیں نصیب ہو جائے گی، ہم جنت کے حقدار ہو جائیں گے۔ تو ہمارا سب سے بڑا فالٹ یہ ہے کہ ہم نے ہماری جو رول ماڈل ہیں ہم نے ان سے اپنا کردار نہیں لیا، ہم نے ان سے اپنی شخصیت نہیں لی، بلکہ ہم نے ان سے ثواب لے لیا کہ ان کا ذکر کرو، ان کی خوشی میں خوش ہو، ان کے غم میں غمزدہ ہو، نتیجہ یہ کہ ہمیں ثواب مل گیا، بس اب سب کچھ ٹھیک ہے۔ نہیں، ہمیں یہ نہیں کرنا ہے، ہمیں جناب سیدہ سے اپنی شخصیت لینا ہے، اپنا کردار لینا ہے، اپنا مرتبہ لینا ہے، کیونکہ جب تک، میں نے پہلے ہی اس بات کا ذکر کیا کہ جب تک ہم عورت کے مقام کو نہیں سمجھ پائیں گے، اور کوئی بھی چیز ہو جب تک اس کی پوزیشن کو نہیں سمجھا جائے گا تو اس کے اوپر اچھے سے ورک بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ پھر ان تمام قوانین جو اسلام نے ہمیں بتائے ہیں ہم ان کو امپلیمنٹ بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو ہمارے پاس اتنے بہترین رول ماڈلز موجود ہیں ان سے بجائے ثواب لینے کے ہمیں پرائیورٹی اس چیز کو دینی چاہیے کہ ہمیں ان سے اپنا کردار لینا ہے، اور یہ تبھی ہوگا کہ جب ہم اور آپ اویئر ہوں گے، جب ہمارے اندر اویئرنیس آئے گی، کیونکہ جب انسان کے اندر اویئرنیس ہوتی ہے وہ تمام چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، اس کے اندر شعور آ جاتا ہے۔ لیکن جب انسان اویئر نہیں ہوتا ہے، اسے خود ہی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں، میرا مقام، میری منزلت، میرا مرتبہ، میرا رتبہ کیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ پھر غافل ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک آپ بنے رہیں چینل ون کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔